اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے زکوٰۃ فطرہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15، ارشاد ربوبیت ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ فلاح ہے اس کے لیے جس نے زکوٰۃ دی اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا، پہلے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن قرآن میں یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ نے پہلے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، پھر نماز کا حکم دیا ہے۔ اس زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فطرہ ہے اور نماز سے مراد عید نماز ہے۔ جس طرح انسان نماز کے اندر محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح اگر انسان روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ فطرہ دینا گھر کا جو بڑا سربراہ ہے اس پہ واجب ہے۔ اب سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ بالغ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، تیسری شرط ہے کہ وہ آزاد ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ غنی ہو۔ اگر وہ فقیر ہے، فقیر کی تعریف اسلام میں یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے سال کا خرچہ نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے تو اسلام کی نظر میں وہ فقیر ہے، اس پہ زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں، سنت ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ وہ ایک فطرہ لے کر اپنے کسی بچے کو دے، اس کا بچہ اور بچے کو دے، پھر وہ والدہ کو دے، والدہ پھر واپس جو ہے نا باپ کو دے، اور باپ وہ جو ہے فطرہ کسی غریب کو دے دے، تو سارے گھر کا فطرہ اس طرح ادا ہو جائے گا۔ فطرہ دینا اسلام میں روزوں کی قبولیت کا سبب ہے اور اس سے مال اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اب فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو یہ فطرہ واجب ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا جائے تو اس میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر قربتاً اللہ کی نیت سے دیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ماہ رمضان میں فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ واجب اس وقت ہوتا ہے جب عید کا چاند نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ماہ رمضان میں کسی کو قرضے کی نیت سے دیں اور پھر آپ نیت کو چینج کریں، جب چاند نظر آئے تو آپ فطرہ شمار کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اب ہمارے ہاں جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، انہوں نے عید کے کپڑے بھی لینے ہیں اور عید کی اپنے لیے چیزیں بھی خریدنی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ماہ مقدس میں قرضہ سمجھ کر غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کو دے دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے لیں، اپنے کپڑوں کی سلائی کر سکے، اور عید کے لیے جو چیزیں انہوں نے لینی ہیں وہ لے سکیں۔ اس میں آپ کو دو ثواب ہوں گے، تو قرضہ دینے کا ثواب ہوگا، اور دوسرا جب آپ فطرہ دیں گے تو فطرے کا ثواب بھی ہوگا۔ پہلے قرضہ دیں غریبوں کو تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اور پھر جب عید کا چاند نظر آئے تو نیت یہ کریں کہ میں نے ان کو فطرہ ادا کر دیا ہے۔ اب ان کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو فطرہ دے رہا ہوں یا میں آپ کو قرض دے رہا ہوں۔ اب اگر غروب سے پہلے کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کا بھی فطرہ ہے، اگر کوئی بچہ غروب سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی فطرہ ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ یاد کرنا چاہیے کہ جب عید رات ہوتی ہے، آخری روزہ ہوتا ہے، بعض لوگ افطاریوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے افطاری کرا لی تو ہم پہ سارے لوگوں کا فطرہ آ جائے گا، تو ایسے فطرہ نہیں آتا۔ ہاں، اگر مہمان آیا ہے اور مہمان میزبان سے زیادہ امیر ہے، اس کے پاس دولت ہے،
جداد ہے تو وہ خود مہمان اپنا فطرہ جو ہے نا وہ ادا کرے گا۔ اب یہ سوال ہے کہ فطرہ دینا کس کو ہے؟ فقہ جعفریہ میں جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو ہم فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور یہاں پر 8 چیزیں 8 فرد گنوائے گئے ہیں جن پہ ہم اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا فقیر ہے جس کی تعریف ہو سکی، اس کے بعد دوسرا مسکین ہے، اس کے بعد تیسرا امام یا نائب امام ہے کہ جس کو ذمہ داری دی گئی ہو کہ زکوٰۃ کے جمع کرنے کی، اور چوتھے نمبر پر ہم اس کافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں خبر ہو کہ یہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد پانچواں ہم غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں، لیکن اب رواج ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایسا مقروض ہے جس کے اندر اپنا قرضہ اتارنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اس غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ ساتواں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، سڑک ہے، پل ہے، ایسا کام جو دوسروں کے لیے مفید ہو، اس میں آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسا مسافر کہ جو راستے میں لوٹا گیا ہو، جس طرح چوریاں ہوتی ہیں، تو آپ اس مسافر کو بھی یہ مال دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ زکوٰۃ کے مصارف تھے، لیکن یاد رکھیں یہ مراکز تشیع، یہ مدارس علوم آل محمد جو رات دن محنتیں کر رہے ہیں، ان کی مالی پشت پناہی کرنا، ان کی سیاسی پشت پناہی کرنا، ان کو معاشرے میں باعزت و باعظمت مقام دلوانا پوری ملت کا فریضہ ہے۔ جس طرح میں بتا چکا ہوں تیسرے نمبر پر کہ امام اور نائب امام کی طرف سے اگر کوئی زکوٰۃ کو جمع کرنے والا ہے تو آپ اس کو دیں۔ تو یہ جو ہمارے اسلامی مدارس ہیں یہ سب سے زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃ فطرہ کے، اور ان کو دینا جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ جب بچے پڑھتے ہیں وہ آگے جا کے امر بالمعروف کرتے ہیں، جہاں جہاں تک تبلیغ کی روشنی پھیلتی ہے فطرہ دینے والے کو ثواب ملتا ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔